بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند رات کی مجلس سے آپ سب کو مبارک ہو کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا۔ جس مہینے کا انتظار تھا وہ مہینہ آ گیا، بلیسنگ والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا، تقدیر کو بدلنے والا، زندگی کو بدلنے والا، اللہ سے قریب کرنے والا، معصومین سے کلوز کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں۔ کل سے انشاءاللہ میری ٹاپک دعا ہے، فرسٹ 10 ڈیز، کہ رمضان میں فرسٹ 10 ڈیز میں رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا رمضان کو 3 حصوں میں۔ فرسٹ 10 ڈیز رحمت کے، پھر مغفرت کے، پھر آخرت کے۔ انشاءاللہ اسی انداز سے مجلسیں ہوں گی، آپ کے پاس سکیڈول ہے۔ کل بھی میں نے انہی کلمات سے مجلس کا آغاز کیا تھا، فیا لیتنی۔ یہ کیا ہے فیا لیتنی؟ what does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ زیارت وارثہ کے جملے ہیں۔ زیارت وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ فیا لیتنی، کاش میں بھی ہوتا۔ کہاں ہوتا؟ کربلا میں ہوتا تو میں بھی حسین کی مدد کرتا۔ تو کیا یہ زبان سے بولنا کافی ہے یا عمل کرنا کافی ہے؟ لاکھوں برس سے پوری زندگی آپ مدغاسکر میں بول رہے فیا لیتنی کنتو معکم، کربلا جاتے شہدائے کربلا کی زری کے پاس کھڑے رہ کے بولتے فیا لیتنی کنتو، کاش میں کربلا میں ہوتا مولا حسین تو میں بھی آپ ان کی طرح نصرت کرتا۔ تو صرف بولنا کافی ہے؟ ہم تو بول رہے وائی آر وی ناٹ گیٹنگ چانس، پھر ہم کو موقع کیوں نہیں مل رہا؟ کیا ہم تیار ہیں کربلا کے لیے؟ یہ آج کی خواہش نہیں ہے دوستو، یہ ایک جملہ فیا لیتنی تمہاری پوری زندگی کو بدلے گا۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک جملہ، جسٹ ایک جملہ، فیا لیتنی۔ یہ میں نہیں بول رہا، عابد بالرامی نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہا۔ یہ زیارت آئی کہاں سے ہمارے پاس؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کی پوری ڈیٹیل تو میں کل پرسوں میں دعاؤں کی مجلسوں میں بولوں گا۔ زیارت وارثہ آئے گی۔ یہ زیارت آلموسٹ 1200 ایئرز، 1200 سال سے ہمارے پاس ہے۔ جب پہلی مرتبہ چھٹے امام کے زمانے 118 ہجری یا 120 ہجری میں یہ زیارت آئی ہمارے پاس۔ ڈیٹس میں اختلاف ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا۔ جب مولا کے زمانے میں مدینہ منورہ سے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، کربلا مولا گئے، اللہ کربلا کی بھی زیارت نصیب ہو ہم کو انشاءاللہ۔ تو جب گئے تو وہ لوگوں نے جا کے امام حسین کی زیارت کی، واپس آئے مدینہ۔ آنے کے بعد چھٹے امام سے ملاقات کر کے کہا مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کو گئے تھے۔ وہ زمانہ آسان نہیں تھا، چوری سے گئے تھے، چھپ کے گئے تھے، ظلم کا زمانہ، منصور دوانخی کا زمانہ، بنی عباس کا پیک ہے، بنی عباس ظالم کا زمانہ ہے۔ تو گئے، مولا امام نے پوچھا کیا کیا تم نے جا کے؟ تو کہا مولا ہم نے آپ کے جد کو سلام کیا، مولا حسین پہ روئے، ماتم کیا، مرثیہ پڑھا، گریہ کیا، پرسہ دیا، واپس آ گئے۔ تو امام نے کہا نہیں، اب جب جانا تو میرے جد کو ایسے سلام کرنا۔ اس کے بعد پوری زیارت وارثہ، یہ جملے جتنی ہمارے پاس زیارت ہیں، یاد رکھیں، جتنی زیارت ہے اور جتنی دعائیں ہیں، جیسا دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، جتنی آپ کے پاس بڑی بڑی دعائیں، یہ ساری دعائیں امام کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ پوری زیارت، ہر معصوم کی زیارت اس کے پیچھے نص معصوم ہے۔ اسی لیے ان تمام زیارات میں اثر ہے، پاور۔ ایک زیارت میں پورا اشرا زیارت وارثہ پہ پڑھ دوں، آپ کو بتاؤں کہ اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اب میں بات کو یہاں روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل پرسوں میں جب پڑھوں گا زیارت وارثہ کی تو ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز آج پہلی مجلس میں، رمضان کی رات کی، پہلی رمضان کی رات کی مجلس ہے، چاند رات کی۔ ایک بات، ایک ریکویسٹ کرتا، غفلت سے باہر آؤ۔ اگنورنس انگلش میں جس کو بولتے، اردو میں غفلت بولتے۔ آپ سمجھتے ہیں غفلت کیا ہے؟ غفلت سے باہر، میں غفلت میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بعد میں جاؤں گا۔ غفلت ہماری کیا ہے؟ میں تو نمازی ہوں، میں تو 30 روزے رکھتا ہوں، میں تو ڈونیشنز دیتا ہوں، میں تو صف میں پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں۔ یہ نکالو دماغ سے، نکالو دماغ سے۔ علی والا کبھی غفلت میں نہیں رہتا۔ کبھی میں 30 دن ہوں، مجھے ایک واقعہ بتاؤ، ایک اتنا بڑی بات کر رہا ہوں، 30 ڈیز ماشاءاللہ ہوں رمضان کے پورے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ بتاؤ کہ سلمان جو ایمان کے 10 درجے پہ تھا، سلمان سے بڑا کوئی شیعہ ہی نہیں ہے۔ سلمان کی وجہ سے معلوم ہوا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے۔ سلمان نہیں ہوتا تو آج معلوم ہی نہیں ہوتا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے۔ سلمان نے بتایا کہ علی کی محبت میں 10 درجے سے زیادہ ایمان پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ سلمان اتنا بڑا شیعہ ہے۔ What are we؟ ہم کیا ہے؟ زیرو ہے، لٹرلی زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم تو شیعہ ہے نہیں، ہم تو محب ہے۔
شیعہ تو بہت بڑی بات ہے، میسب، مسلمان، بوذر، مرداد، کربلا والے، ہارون مکی، بڑے بڑے شیعہ ہیں وہ۔ شیعہ وہ ہے کہ اگر یہاں بیٹھے بولے دیوار کو بولے تو دیوار بولے، دیوار کے پیچھے کیا ہے بولے شیعہ وہ ہے، شیعہ نے علی وہ ہوتا، وہ چلا تو معلوم ہوتا کہ علی کا شیعہ ایسا چلتا ہے، وہ بات کرے تو معلوم ہوتا کہ علی کا شیعہ ایسی بات کرتا۔ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے مدغاسکر میں، نہ عورت کو، نہ مرد کو، نہ لڑکی کو، نہ لڑکے کو، کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کردار بتانا تم علی والے ہو۔ آپ سمجھے میری بات؟ یہ تو میں ٹاپکس دے رہا پورے 30 دن کی، پورے 30 دن کی ٹاپکس میں یہ سب آئیں گی باتیں ڈیٹیل میں۔ تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ غفلت و ظواہرہ، رمضان بہترین مہینہ ہے غفلت و ظواہرہ کا، اس سے اچھا مہینہ نہیں۔ رمضان میں پریکٹس نہیں ہے کہ صبح سے شام تک روزہ رکھنا، فائن، یہاں کے روزے تو بہت چھوٹے ہیں ماشاءاللہ، اتنے چھوٹے روزے، 11-12 گھنٹے کے روزے، لندن میں 18-19 گھنٹے کے روزے، یہاں تو ریلیکس ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا مدغاسکر میں روزہ چھوٹا ہے تو میں نے کہا تھینک یو ویری مچ۔ لاسٹ 3 سال سے آسٹریلیا میں تھے، آسٹریلیا کے روزے چھوٹے تھے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کے روزے بہت بڑے ہوتے، لیکن بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہاں تو کرم ہی کرم ہے اللہ کا، آپ کے اوپر تو بہت بڑا کرم ہے مدغاسکر والوں کے اوپر۔ 11-12 تو 11-12 گھنٹے فاسٹنگ نہیں ہے خالی کہ صبح سے شام تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، یہی روزہ ہے، نو۔ 30 دن کے اندر، 29 ڈیز کے اندر تمہاری زندگی بدلنا ہے۔ اب جملہ غور سے سننا، روزے رمضان رکھا گیا ریفائنڈ ہونے کے لیے، کلین ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر سال رمضان آ رہا، ہر سال مدغاسکر میں آپ روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ رمضان دس رمضان ہماری زندگی کو بدلنا، ہم کو کلین کرنا، ہم کو صاف کرنا، ہم اللہ سے کلوز ہونا، ہماری عبادتیں قبول ہونا۔ پھر ایک جملہ غور سے سنو، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، گرانٹیڈ یعنی قبول ہو جائے گی، یہ کوئی نہیں چیز نہیں۔ اتنا بڑا جملہ پہلا دن بول رہا، یہ ذہن سے نکال دو۔ ارے میں تو عبادت کرتا ہوں میری تو 100% قبول ہوگی، نو، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 1% بھی قبول ہو جائے تو خوب بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی 100% قبول کرے، لیکن یہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا ہمارے، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو ڈونیشنز دیتا ہوں، میں تو پیسے دیتا ہوں افطاری کو، واٹ ڈو یو مین دیتا ہوں؟ شکر کرو کہ موقع دیا اللہ نے، یو انڈرسٹینڈ میں کیا بول رہا ہوں؟ شکر کرو، شکر کرو، سے تھینک یو ٹو اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا، اس کو قبول کر لے۔ اگر میں نے بتا دیا تو بہرحال یہ تو ہیڈ لائنز پورے رمضان کی 30 دن کی باتیں۔ تو زیارت وارثہ کڈنیپنگ کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، 7 مرد زیارت وارثہ کسی بیمار کے پاس، کوئی بیمار ہے بستر پہ، آپ یقین کرو 2-3 واقعات تو کینسر، بلڈ کینسر کے میرے پاس، کہ کیسا ہیل ہوا۔ زیارت عاشورہ بھی ویسی، زیارت عاشورہ تو اور بڑی بات ہے، لیکن زیارت وارثہ اگر کسی بیمار کے سب کے پاس کھڑے رہ کے تم پڑھو، پڑھ کے پھونک کے اس کا پانی پلا دو، حسین سے جو چیز کو نسبت ہوگی اس میں شفا ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو چیز میں ہوگی شفا ہوگی، جیسا تبرک، نیاز میں شفا ہے، کربلا کی خاک شفا ہے، حسین سے جو چیز، مثال کے طور پہ مولا عباس کا پرچم ہے، مولا عباس کے علم کا پرچم ہے، جا کے تم مانگو اس سے، شفا ہے تمہارے لیے، اللہ شفا دیتا ہے۔ جو چیز معصومین سے وابستہ ہو جاتی، معصومین سے اٹیچ ہو جاتی، معصومین کا نام اس پہ آ جاتا، اس میں شفا ہو جاتی۔ اگر زیارت وارثہ کسی بیمار کے اوپر تم جا کے پڑھو، پڑھ کے دیکھو، اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھتا، اللہ اس کو شفا دیتا، اور ایسی شفا دیتا۔ رزق پہ پڑھو، جب ایوری ڈے، دیکھیں میں زیادت وارثہ کی پوری ڈیٹیل نہیں جا رہا ہوں، کل بھی اس پہ بولوں گا، پرسوں بھی بولوں گا، اس لیے کہ کل سے ٹاپک دعا ہے تو دعا میں یہ آئے گی۔ زیارت وارثہ مثال کے طور پہ آپ کا سیلری آتی، گھر میں گروسری لے کے آتے، پورا اناج لے کے آتے 30 دن کا، اناج لانے کے بعد زیارت وارثہ پڑھو، مولا حسین کی زیارت پڑھو اور اس پہ پھونک دو، اتنی برکت ہوگی۔ اس لیے کہ آخری زمانے میں، جس زمانے میں ہم ہیں نا، یہ 21 سینچری میں، اب دنیا سے برکت ختم ہو گئی، یہ یاد رکھو، اب یہاں برکت نہیں ہے، انہی کے گھر میں برکت ہے کہ جو معصومین سے اٹیچ۔ کتنے آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا 1 لاکھ کماتے ہیں، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں،
یہاں کا 1 لاکھ مجھے نہیں معلوم. ابھی میں نے اناؤنسمنٹ سنا ملین. میں نے کہا یار ملین کوئی دیتا ہے؟ تو پتا چلا وہ یہاں کی کرنسی ہے. نہیں, مولا آپ کو ملینر بنا دو انشاءاللہ. اف یو لسن, اگر آپ سنیں گے اور جو میں بول رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے, 1 مہینے کے اندر ملینر بنا کے جاؤں گا یہاں سے. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے 1 پینی نہیں چاہیے. مجھے مولا نے بہت دیا ہے, اللہ کا شکر ہے. میں آپ کے لیے دعا کر کے جاؤں. ملینر بنانا معصوم کے لیے کوئی بات نہیں ہے. معصوم تو وہ ہے کہ اگر پانی ہاتھ سے ٹچ ہو کے نیچے گرے تو ڈائمنڈز بن جائیں. نہیں, ان کے لیے کیا ہے پانی. میں کوئی جوک نہیں کر رہا, I'm serious. معصوم کے ہاتھ کا پانی ڈائمنڈز بنتے. چوتھے امام کا واقعہ یاد ہے؟ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو بتا رہا. یو کین چینج. آپ کی زندگی ایسے بدل جائے گی انشاءاللہ. ٹرائی کرو کہ اس زیارت سے تمہاری کیا کیا برکتیں ہوں گی, کیا کیا لائف میں چینج آئے گا. ایسا لائف میں روز رات. اچھا, اس میں فائدہ کیا ہے؟ زیارت وارثہ مولا حسین کی جتنی زیارت ہے, زیارت عاشورہ, زیارت اربعین, ہر زیارت کی امپورٹنس ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ایک زیارت پہ ایک مریض پڑھ لوں گا. زیارت عاشورہ, زیارت اربعین, زیارت وارثہ, زیارت نیم شعبان, زیارت روز عرفہ, زیارت شب جمعہ. مولا حسین کی کئی زیارت ہیں. ہر زیارت میں غور سے سنو, ہر زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں. ہر زیارت میں ملے گی آپ کو. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین, سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. یہ ہر زیارت میں 4 سلام ملیں گے. لیکن پوری زیارت, عاشورہ کی برکت الگ ہے, اربعین کی برکت الگ, عرفے کی برکت الگ, اور نیم شعبان کی زیارت کی برکت الگ. یعنی مطلب ایک, اب سوچو خالی نیم شعبان میں زیارت امام حسین آپ نے پڑھی نا, آپ کو حیرت ہوگی. زیارت نیم شعبان میں یا اعمال میں آپ نے سب نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ. آپ کو معلوم وہ ایک زیارت کا اجر کتنا تھا, ثواب کتنا تھا شعبان کی وہ زیارت کا؟ 14 شعبان کی رات کو آپ نے جو حسین کی زیارت پڑھی اس رات کے لیے, آپ کو معلوم اس کا اجر کیا تھا؟ میں نہیں بول رہا, یہ میں نہیں بول رہا, میرا معصوم امام بول رہا. معصوم امام بولتے کہ پوچھتے چاہنے والوں سے, شیعوں سے, کہ کیا تم نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں سے ہاتھ ملانا چاہتے ہو؟ راوی نے کہا مولا پلیز ہم کو موقع دو, کیا ہم یہ پاسبل ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ میں 1,24,000 انبیاء سے ہاتھ مصافحہ کروں؟ تو معصوم امام نے کہا کہ ہاں تو کرے گا, تو کر سکتا. جتنا مجمع جیسا بیٹھ کے سن رہا سب کھڑے ہو گئے کہ مولا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آدم نبی سے لے کے رسول تک آج کے زمانے میں 1,24,000 سے میں مصافحہ کروں گا. یو نو امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے کہا اگر آج کی رات تو میرے جد مولا حسین کی زیارت پڑے گا تو جتنے نبی ہیں سارے آدم سے لے کے نیچے تک ہر نبی مولا حسین کی زیارت کو نیچے اللہ سے اجازت لیتے. نیم شعبان میں وہ لوگ زمین پہ آتے, حسین کی زیارت کرتے, اور جتنے لوگ زائرین وہاں کربلا میں رہتے یا جتنے پوری دنیا میں جو زیارت پڑے, جو نہیں آ سکتے, مجبور ہے نہیں آ سکتے, تو ان سے مصافحہ کر کے واپس جاتے. ایک زیارت ہے حسین ابن علی, کوئی جوک نہیں ہے. یہ معصوم کا جملہ ہے, عابد بلرامی کا جملہ نہیں. 14 شعبان کی رات نیم شعبان میں حسین ابن علی کی زیارت کی مخصوصی یہ ہے. آج کربلا میں 3 مخصوصی ہے, عرفہ, اربعین اینڈ نیم شعبان. حسین کی زیارت کے 3 اربعین ہے, روز عرفہ ہے, اور نیم شعبان. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا حسین. تو اتنی برکت ہے اس میں, ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے دوستو اپنی زندگی میں. ایک حسین کی زیارت, زیارت وارثہ, 4 چیزیں ہر زیارت میں کامن ہیں, لیکن وارثہ ایک ایسی زیارت ہے, غور سے سنو, وارثہ ایک ایسی زیارت ہے. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھوں, سلام واجب نہیں ہے نا؟ جواب سلام واجب ہے, رائٹ, سب کو معلوم ہے. سلام کرنا واجب نہیں. مثال کے طور پر سب کھڑے ہوئے, ایک آدمی انٹر ہوا, اس نے کہا السلام علیکم. ہر آدمی کو جواب دینا واجب نہیں, ایک نے دے دیا جواب کافی ہے. سلام واجب نہیں, جواب سلام واجب ہے.
زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت، غور سے سنو پلیز، غور سے سننا، ایک ایسی زیارت ہے حسین کی، کسی امام کی زیارت میں ایسا نہیں ہے جس زیارت وارثہ میں آپ 13 مرتبہ 13 ٹائمز 13 مرتبہ امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے. کیسے؟ آپ نے کہا السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ، مولا حسین نے پلٹ کے کہا علیک السلام. آپ نے کہا نوح نبی اللہ، پھر حسین نے جواب دیا ابراہیم. سلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ سے سلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور تک آلموسٹ 12 یا 13 ٹائمز ہوتا. 13 مرتبہ آپ حسین کو سلام کرتے، 13 مرتبہ حسین جواب دیتا. اب میں آپ کو پوچھتا، میں ابھی انٹر ہوا، میں پوری جماعت کو تو نہیں جانتا، میں تھوڑے لوگوں کو جانتا ہوں. جیسے انٹر ہوا آج ایک برادر مومن مجھے مل کے انہوں نے کہا السلام علیکم مولانا، تو میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں. انہوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم کہا، تو میں نے ان کو دیکھ کے جواب دیا علیک السلام. اگر میں منہ پھیر کے ایسے کرتا، ایسے کر کے علیک السلام بولتا، تو وہ کیا بولتے؟ وہ بولتے یار یہ مولانا کو اخلاق نہیں، میں سلام کر رہا وہ منہ پھیر کے جواب دے رہے. آپ کسی کو جانتے نہیں، آپ کسی کو پہچانتے نہیں، لیکن اگر کوئی سلام کرا تو آپ اس کو دیکھتے، جواب دیتے اور مسکراتے. اب سمجھو یار میں کیا بول رہا ہوں، اب سمجھو کیا بول رہا. 13 مرتبہ 13 ٹائمز تم مدغاسکر سے بولتے ہو السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، حسین تم کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اگر امام پھر بول رہا اگر امام ایک دفعہ دیکھ لے، مسکرا لے تو تمہاری زندگی بدل جائے. رہندو سمجھ میں آئی بات؟ چینج لائف کرو، اپنی زندگی بدل دو انشاءاللہ. بس میرا وقت ہو گیا. تو 2 چیزیں کرنا. اچھا آخری بات بولتا، آج کی رات چاند رات ہے، پہلی رات ہے، چاند ہو گیا الحمدللہ. اللہ صحت کے ساتھ پورا رمضان ہم کو روزے رکھنا نصیب کرے انشاءاللہ، اور تو ہمارے روزوں کو تو قبول کر لینا. مغرب کے بعد یہ پڑھنا تھا، کوئی بات نہیں، کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. جب معلوم ہوا گھر جا کر 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ انا انزلنا پڑھو. اس کے بعد دیکھو سورہ انا انزلنا رمضان کا سورہ 21 ٹائمز اگر سورہ انا انزلنا مغرب کے بعد تم پڑھو گے، رزق ایسا کھلے گا. بند ہے نا، ایسا بند ہے نا، رزق ایسا کھل جائے گا. اور صرف رمضان کے لیے نہیں کھلے گا، پورا سال کھلے گا. ایسا بند ہے تمہارا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بزنس نہیں ہے، منہ تک آتا رک جاتا، ایسا کھل جائے گا. 21 ٹائمز گھر جائے. اور خود اکیلے نہیں پڑھو، بیوی کو بھی بولو، بچوں کو بھی بولو. معصوم بچوں سے ضرور پڑھوانا، یہ دعا کی قبولیت ہے. 21 مرتبہ گھر جا کے سورہ انا انزلنا پڑھنا چاند رات کے دن، سال بھر کا تمہارا رزق. لیکن اس کے ساتھ بھی وہی کنڈیشنز ہیں کہ جو ابھی میں آپ کو بتا کے آ رہا ہوں. کنڈیشنز کے ساتھ اگر تم کرو گے تو انشاءاللہ ایسی رحمت نازل کرتا. اچھا یہ پڑھنے کا پہلے 5 صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. 21 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو. رک کے دعا کرو. دعا کیا کرو کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے، تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. پروردگار تجھے رزق حلال کے لیے ہمیشہ 9 امام محمد تقی جواد کا واسطہ دینا. اللہم صلی علی محمد. نوے امام کا واسطہ دینا تو اللہ رزق ایسا کھولتا. میں انشاءاللہ ایک امام کا واسطہ آپ کو بتاؤں گا دعاؤں کی ٹاپک میں. تو دعا یہ کرنا کہ پروردگار آج ماہ رمضان کی چاند ہو گیا، تیری رحمت کا مہینہ آ گیا، آج پہلی رات ہے، میں نے سورہ پڑھ کے 14 معصومین کو یہ ہدیہ کرو. یہ سورہ پڑھ کے 14 کو ہدیہ کرو، 9 امام کو اور زمانے کے امام کو ہدیہ کر کے یہ بولو کہ مولا آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کر رہا،
جتنے مدغاسکر میں کاروباری لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے ہیں، اللہ ان کے رزق کے دروازے کو کھول دے. اور صرف یہ مت بولو کہ جتنے زندہ ہیں ان کے کھولو، یہ بھی بولو پروردگار یہ تیری رحمت کا مہینہ ہے، تو جتنے مرحومین ہیں ان کے رزق بھی وہاں کھول دے تو. اس لیے کہ اللہ بول رہا ہے کہ جو مرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ میرے پاس سے رزق پاتا ہے، تو اور جو نہیں ہے، جو علی کا چاہنے والا خبر کے اندر ہے، اپنی لحد میں گریو میں ہے، تو اس کے لیے بھی کھول دو. تو اب یہ 2 دعا کر کے 4 صلوات آخر میں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پہلے 5 بیچ میں سورہ دعا اور 4 صلوات. یہ پڑھنے کے بعد رمضان کا واسطہ دے کر دعا کرنا. آپ دیکھو انشاءاللہ you will see. میں اتنی بڑی بات بول رہا، چھوٹی بات نہیں بول رہا، منبر سے بول رہا. انشاءاللہ تم دیکھنا کہ یہ سال رمضان میں رحمت خدا کیسے نازل ہوتی، برکت کیسے نازل ہوتی. تمہاری کاروبار بڑھ جائے گا، زندگی بڑھ جائے گی. ایک بات بولو، ہر چیز پیسہ نہیں ہے، سکون آ گیا تو وہی کافی ہے. سٹریس دور ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، پیس آئے گا. جو آج پیس ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے. بس میں کیا کروں، میں گھڑی میں دیکھ کے مدرس پڑھ رہا.